جناب ابراہیم نے کہا قال ومن ذریتی، پروردگار میری اولاد میں سے بھی امامت ہونی چاہیے، میں دعا کرتا ہوں۔ بس ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے جناب ابراہیم کی دعا کو منظور فرمایا، قبول فرمایا۔ بس جناب ابراہیم کی دعا تھی میری ذریت میں، میری آل میں امامت چلنی چاہیے۔ نبوت اور رسالت اور خلیل ہونے کی دعا نہیں کی، امامت کی دعا کی تھی۔ وہ گفتگو تکرار ہو جائے گی پچھلی۔ امامت کی جب دعا کی تو پتہ چلا کہ امامت اللہ سے مانگ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، خود تو نہیں بنا رہے تھے۔ شیخ الانبیاء ہو کر بھی، ہم پچھلی گفتگو میں عرض کر کے، ابراہیم سے بڑا نبی کوئی نہیں ہے انبیاء میں سوائے پیغمبر کے۔ سب سے بڑے نبی ہو کر، شیخ الانبیاء ہو کر بھی اللہ سے دعا کر رہے تھے امامت کے لیے۔ بس یہی تو دلیل ہے قرآن کی کہ امامت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، منصوص ہے، منصوب ہے۔ جناب ابراہیم کیا کر رہے ہیں؟ پروردگار تو منصوص نص دے مجھے، تو نصب کر میری اولاد میں، میری آل میں امامت کو۔ بس پتہ چلا خدا ہی تھا جو امام کا عہدہ اور امامت کا عہدہ دینے والا تھا۔ آگے خدا نے وضاحت کر دی، فرمایا قال لا ینال عہدی الظالمین، ابراہیم آپ کی دعا کو قبول کرتے ہیں لیکن ہم یہ عہدہ، ہم یہ منصب ظالموں کو نہیں دیں گے۔ اب ظالم کون ہے؟ ظلم معمولی سا گناہ بھی ہے وہ اسلام میں قرآن کی منطق میں ظلم کہلاتا ہے۔ حتیٰ جناب آدم سے معمولی سی لغزش ہوئی تھی، وہاں پر بھی انہوں نے اپنے لیے لفظ ظلم استعمال کیا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا۔ اب امام ایسا ہونا چاہیے جو ہر قسم کے ظلم سے پاک ہو، یعنی بالکل معصوم ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ ابراہیم اور خدا کی بات ہو رہی ہے۔ بس امامت معصوم ہوگا، خدا نے کہا جس کو میں امام بناؤں گا۔ ابراہیم وعدہ ہو گیا تیرے ساتھ، تیری آل میں ہم امامت کو رکھیں گے۔ محمد اور آل محمد یہ آل ابراہیم ہیں۔ یہاں پر خدا نے وہ وعدہ اپنا پورا کیا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ دیکھیں میں چاند آیتیں پیش کرتا ہوں وقت کی قلت کے تحت۔ اہدنا الصراط المستقیم، سارے مسلمان کہتے ہیں قرآن فہمی کی ضرورت ہے، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کرتا رہے، کر نہیں بلکہ کرتا رہے۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان پر غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ بس جس ہستی پر، جن ازواج پر ایک لمحے کے لیے خدا کا غضب نہ ہو، ایک لمحے کے لیے گمراہ نہ ہو، وہی تو امام ہوتے ہیں، وہی تو معصوم ہوتے ہیں۔ بس قرآن اپنی زبان میں صدائیں دے دے کر امامت کو متعارف کرا رہا ہے، کاش ہو کوئی سمجھنے والا۔ قرآن نے آیا ولایت میں بھی ایسی کہا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ تمہارے ولی ہیں۔ یہ قرآن ہے، یہ ترجمہ ہے، کوئی تفسیر نہیں پیش کی جا رہی۔ تمہارے ولی ہیں اللہ، رسول اور وہ جو رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، ولی ہیں تمہارے، ولی مولا آقا سردار حاکم سرپرست۔ طارق جمیل صاحب نے بھی منع کیا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا کا، کہ وہی سردار اور آقا، یہاں پر بھی خدا کہ یہ تمہارے آقا ہیں، تمہارے سردار ہیں، تمہارے حاکم ہیں۔ امامت اور کیا ہوتی ہے؟ امامت وہی سرداری ہوتی ہے، وہی حاکمیت ہوتی ہے، وہی رہنمائی ہوتی ہے امت کی۔ بس ولایت، مولا، ولی وہی امام ہے۔ میں نے پچھلی گفتگو میں کہا تھا ولی بھی وہی ہے، خلیفہ بھی وہی ہے، امام بھی وہی ہے، سب کے لیے وہی شرائط ہیں، الفاظ تبدیل ہو کے آ رہے ہیں۔ اچھا تو یہاں پر واضح ہو گیا ولایت اللہ کی ہے، رسول کی ہے، اور صاحبان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ سب مسلمان مفسرین کا اتفاق ہے وہ زکوٰۃ علی امیر نے حالت رکوع میں دی تھی، علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا۔ ولایت یعنی امامت کا اعلان ہو گیا۔ اب چونکہ پیغمبر کے بعد ولایت امامت ہے، اسی طرح آیت تطہیر کو آپ دیکھیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سوائے اس کے لیے اللہ کا ارادہ ہے
ہے نبی کی اہل بیت وہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور رکھے اور تم کو ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. ہر قسم کی ناپاکی دور رکھے بس عصمت ہو گئی، معصوم ہو گئے. ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے بس کمال کی عصمت ہوگی. اتنا پاک رکھے گا جتنا حق ہے پاک رکھنے کا، کمال کی معصومیت ہوگی، کمال کی عصمت ہوگی. یہ کس کے لیے آیت؟ اہل بیت رسول کے لیے ہے. رسول کی اہل بیت امامت ہے، معصوم ہیں، بلکہ عصمت کی معراج پر فائز ہے. قرآن کہہ رہا ہے آیت تطہیر میں. تو اس سے اور واضح اور روشن اور بڑی دلیل میں نہیں سمجھتا ہوں لوگ کس چیز کو دلیل کہنا چاہتے ہیں اور کیا دلیل ہوتی ہے. آپ آیت دیکھ لیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ہے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اول الامر کی اطاعت کرو. یہاں پر مسلمانوں کا اختلاف ہے اول الامر پر. اگر آپ اول الامر کو پیمبر سے لیتے، نبی کریم سے لیتے، مشکل یہی ہے، بات لمبی ہو جاتی ہے، آپ کے پاس تفسیر میں پیمبر کی احادیث موجود نہیں ہیں. آپ مفسرین کے قول نقل کرتے ہیں تفسیر میں، اسی لیے تو قرآن نے سارا کچھ بیان کیا اور آپ کو محسوس نہیں ہوتا اور آپ کو معلوم نہیں ہوتا. کیا کہا یہاں پر آیت میں؟ کیا فرمایا کہ یعنی اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی، اور اپنے اول الامر کی اطاعت کرو. آپ یہاں پر رکے نہیں، آگے جائیں. آیت نے آگے مسئلے کو کھول کر واضح کر دیا ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تم کسی بھی چیز میں، معمولی سی چیز میں، فی شیئن، معمولی سی شے میں بھی تمہارا تنازع اور اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ اس بات کو. یعنی فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے لو. کس چیز میں؟ ایک معمولی سے اختلاف میں، معمولی سے. امامت تو امت مسلمہ کا سب سے بڑا اختلاف ہے. آپ امامت میں کیوں خدا اور رسول کی طرف نہیں گئے؟ آیت خود کہہ رہی ہے کہ اول الامر کی اطاعت کرو اپنے اول الامر کی. اب آپ کہتے ہیں اول الامر نعوذ باللہ یزید ہے، اول الامر فرعون ہے، اول الامر فلاں ہے، ہر وقت کا حاکم ہے. آیت تو واضح کہہ رہی ہے، اول الامر کے بعد آیت کہہ رہی ہے اگر تمہیں کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. بس یعنی اللہ اور اس کے رسول سے پوچھو. چھوٹے سے چھوٹا اختلاف بھی اللہ اور اس کے رسول سے پوچھا جائے. سب سے بڑا اختلاف تو رسول سے پوچھو. آپ تو کہہ رہے ہیں رسول نے کوئی خلیفہ ہی نہیں بنایا. رسول سب سے بڑے اختلاف کو حل کر کے گئے ہیں. قرآن نے بھی اس کو حل کیا ہے جگہ جگہ پہ. بس رسول سے پوچھو تو رسول فرمائیں گے من کنت مولا فاذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے. اور بہت ساری روایات، چونکہ ابھی تو ہم آپ کی خدمت میں آیات پیش کر رہے تھے، بہت ساری روایات جو مولا امیر کی امامت اور ائمہ معصومین کی امامت کو ثابت کرتی ہیں. فعلاً تو آیتیں پیش کر رہے ہیں. آیا موبائلہ کو دیکھیں، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. جن کو پیمبر اپنے بیٹے کہہ رہے ہیں، جن کو پیمبر اپنا نفس کہہ رہے ہیں، اپنی جان کہہ رہے ہیں، اگر وہ امام نہیں ہے تو پھر کون امام ہوگا؟ مجھے افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے. نفس رسول، جہان رسول، ابھی ہم حدیث پیش کریں گے آپ کی خدمت میں، اور رسول کے بیٹے ابناءنا، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے یہ میرے بیٹے ہیں حسن اور حسین. علی میرا نفس انفسنا. اور یہ نفس رسول، نفس رسول کا معنی یہی ہے جس نظر سے رسول کو دیکھتے ہو اسی نظر سے اس کو دیکھو. ختم ہو گئی بات. رسول کو کس نظر سے دیکھتے ہو؟ کل کی گفتگو میں بھی عرض کیا تھا، اگر رسول موجود ہوں آپ کو خلافت کی ضرورت پڑے گی؟ کسی اور کو خلیفہ بناؤ گے؟ نہیں. اگر رسول نہیں تو نفس رسول موجود ہے. نفس رسول بھی مثل رسول ہے، بس کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی آپ کو. اگر آپ غور فرمائیں، غور کرنے پہ یہ باتیں بڑی واضح ہیں. آیا لا سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آیا مودت میں کیا کہا؟ اے رسول ان سے کہہ دو کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا مگر یہ کہ میری قربا سے مودت کرو، میرے قربا سے، میرے اقربا سے محبت کرو. اقربائے پیغمبر نے وہاں تفاسیر موجود ہیں، روایات موجود ہیں. پیغمبر نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن، حسین یہ میرے اقربا ہیں.
ان سے محبت کرو، ان سے مودت کرو، ان سے پیار کرو، یہی میرا دین ہے، یہی اسلام کی جزا ہے۔ پر اگر آپ ان سے محبت کریں گے، ان کی محبت کریں گے ان سے، تو محبت کا لازمہ کیا ہے؟ فرما برداری، اطاعت، اسی اطاعت کا نام امامت ہے۔ آپ ان سے جتنی محبت کریں، کتنی محبت پیغمبر نے مانگی ہے، ٹھیک کہا میرے دین کی جزا یہی ہے، میرے دین کا صلہ یہی ہے، اگر ان سے محبت نہیں کی تو میرا دین ہی قبول نہیں کر سکتے، میرے دین میں آ ہی نہیں سکتے۔ بس دین میں آنے کے لیے جن کی مودت، پیار اور محبت شرط تھی، وہی امام ہیں۔